اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران محترم، بہت عرصے بعد ویڈیو ریکارڈنگ اور یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ میں آج حاضر ہوا ہوں، اور میں آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہوں، چونکہ بہت سارے دوست احباب پوری پاکستان سے بھی اور باہر کے ممالک سے جہاں جہاں میرے دوست احباب ہیں جاننے والے، وہ بار بار فون کر رہے تھے اور اومیکرون کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ آپ کہیں گے کہ آپ تو ایک عالم دین ہیں، علامہ قاضی شاہ مردان علی صاحب، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ کو ڈاکٹری کے شعبے میں مداخلت کریں؟ تو لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے ہم پر، ہمارا ایک رشتہ ہے، گراس روٹ لیول سے ہمارا ایک رشتہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا، تھوڑا سا چونکہ روحانیات اور عملیات سے میرا تعلق ہے۔ تیسرا سبب یہ بھی ہے کہ میں نے سب سے پہلے جب یہ کرونا آیا تھا، دسمبر میں آیا تھا، اور 20 جنوری کو غالباً اس کی پہلی ڈیتھ ہوئی تھی امریکہ میں، اور فروری کا مڈ تھا جب میں نے سب سے پہلی کرونا پر جو میں نے ویڈیو اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی۔ اس میں جو سبب بنا تھا وہ یہ تھا کہ حسین ہارون جو ہمارے سفیر رہ چکے تھے امریکہ میں، انہوں نے کہا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ جو کرونا ہے یہ امریکن اور برٹش سازش ہے پلس کینیڈا کا کہا تھا۔ اور پھر انہوں نے جب اس کو رجسٹرڈ کیا گیا اور اس کا جو پیٹنٹ نمبر تھا لیبارٹری کا، وہ سارا کچھ اس نے بتا دیا۔ پھر کیسے وہ یہاں سے برطانیہ سے کینیڈا کی سازش سے ووہان چائنا میں بھیجے گی وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ امریکن سازش ہے، اور امریکہ اور اسرائیل یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، بس اب دنیا ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اس وقت میں نے گزارش کی تھی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اصل یہ کرونا جو ہے یہ 2 کروڑ سال پہلے یہ زمین پر آیا تھا، اور سب سے پہلی جو اس کی پیدائش ہوئی تھی سائنسدانوں کے مطابق یا ڈاکٹرز کے مطابق 2 کروڑ سال پہلے اس کا وجود زمین پر آیا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے جو ساتھی ہیں، اسی کی نسل کے، یہ اس کے بہن بھائی جو تھے، سارس وغیرہ، سعودیہ میں ایک دفعہ یہ مرض پھیلا تھا، وہاں بہت زیادہ وفات ہوئی تھی۔ لیکن سب سے بڑا جو اس کا جو ہے جو نمبر آف ڈیتھس تھا، سب سے زیادہ جو وفات ہوئی تھی وہ اسپینش فلو تھا، جو غالباً 1857 غالباً تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب بمبے میں اسپینش جہاز، بحری جہاز آیا اور اس سے کچھ بندے آئے اور ان کو فلو تھا، تو اس سے وہ ہاسپٹل گئے، تو تب 1/4 آف دا ورلڈ جو ہے وہ ڈیتھز ہوئی تھی، دنیا کا چوتھا حصہ مر گیا تھا، جس میں وہ تقریباً 2-2.5 سال رہا تھا، اور 40-50 ہزار لوگ ملتان میں، گجرانوالہ، لاہور میں، دہلی میں، برطانیہ میں، یعنی پوری دنیا میں چوتھائی جو ہے وہ وفات پا گئے تھے، مر گئے تھے اس اسپینش فلو کی وجہ سے۔ یہ فلو، یہ اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ رہتی ہیں، ان کی ویکسین، ان کے احتیاطی تدابیر، ان کے انجیکشنز وغیرہ رہتے ہیں، لیکن کرونا جو ہے یہ ایک واحد بیماری تھی یا وائرس تھا جو جس نے نمبر آف ڈیتھ جو ہے سب سے بڑا ایک ہی اس میں لیا تھا اسپینش فلو کے دور میں۔ پھر جب یہ آیا، لاسٹ ٹائم جب یہ آیا تھا، ابھی جو جس کی آخری باقیات ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ وفات ہوئی، ڈیتھز ہوئیں، اور لوگ جو ہے وفات پا گئے اس میں، اور بہت دنیا میں پھیلا اور پوری دنیا خوفزدہ ہو گئی، مارکیٹیں کریش ہو گئیں، جیسے ابھی جو ہے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹس وہ کریش ہو رہی ہیں پوری دنیا میں۔ تو اب جو آیا ہے اومیکرون، اس کے بارے میں کچھ لوگ دوست احباب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ علامہ صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس کا کیا ہوگا۔
اب عجیب سا لگتا ہے کیونکہ عام طور پہ ہمارا یہ شعبہ نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، لیکن جو کہ ہمارے وہ والد صاحب اور جدی پشتی ہم حکیم تھے، اور بطور عالم دین اور بطور روحانی اس کے میں چونکہ تھوڑا بہت جانتا ہوں محمد وآل محمد علیہ السلام نے جو عطا کی ہے، روحانیات سے میرا تعلق ہے۔ میں نے کچھ پیشونگیاں بھی کی تھی صاحب کو حکمرانوں کے بارے میں کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، جیل میں چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو لوگ پوچھ رہے تھے دوست احباب، تو پھر انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کریں اس پہ کوئی تفصیلی کوئی اگر آپ کے علم میں، ظاہر علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو میری کم علمی کے مطابق جو میری دانست ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ اومیکرون جو ہے پینڈیمک، یہ بہت جلدی پھیل رہا ہے، پھیلے گا، اور اس کے بہت جلد اس کے اثرات قائم ہوں گے اس کے پھیلنے کے، اور بہت جلد لوگ اس سے متاثر ہوں گے، لیکن نمبر آف ڈیتھ جو ہے وہ اس طرح یہ نہیں لے سکے گا جیسے کورونا نے لیا تھا۔ یہ بہت جلدی سے پھیلنے والا ہے، لیکن یہ اس کا لائٹ ویریئنٹ ہے جہاں تک میری عقل کام کر رہی ہے اور میرا علم مجھے ساتھ دے رہا ہے، اور یہ یوں سمجھیں کہ یہ جیسے نزلہ ہوتا ہے وہ جلدی پھیلتا ہے لیکن اس سے بندے مرتے نہیں ہیں، اس طرح جلدی یہ پھیلے گا، لیکن انشاءاللہ اگر میرے مولا نے کرم کر دیا ہے اور محمد وآل محمد علیہ السلام اور حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کے صدقے اگر مالک کرم فرمائے گا تو یہ اس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ مریں گے نہیں، دنیا میں پھیلے گا۔ گو اس وقت 70+ ممالک نے پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور پوری دنیا میں خاص طور پر افریقہ کے لوگوں، چونکہ سب سے پہلے وہاں بتایا گیا، افریقہ کے لوگوں نے لوگوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور پاکستان سمیت پوری دنیا کے لوگوں نے پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تو احتیاط اچھی بات ہے، احتیاط آپ باقی رکھیں، ویسی ہاتھ دھوئیں، ویسی فاصلے، وہ تھا نا بھول ہو جاتی ہے یوں تیش میں آیا نہ کرو، فاصلے کم کرو، بات بڑھایا نہ کرو، تو اس میں بات بھی کم نہ کریں اور فاصلے بڑھائیں، جی بات زیادہ کریں لیکن دور سے اور فاصلہ رکھ کے، ٹھیک ہے، قریب نہیں آنا اس میں۔ گو اسلام محبت اور بھائی چارہ اور قریب رہنے اور گلے ملنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اب جو ہے اسلام احتیاط کا حکم دے رہا ہے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ بجائے محبتیں بڑھانے کے، قریب آنے کے، تھوڑا دور سے بات کرو، دور رہ کے بات کرو۔ ہاتھ دھونے کا اسلام پہلے بھی حکم دیتا تھا، اب بھی ہمارا اسلام جو ہے وہ الحمدللہ مؤثر ہے، اس کے احکامات مؤثر ہیں، اور جو لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی اس حکم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو احتیاط کریں، دور رہیں، سفر بلا وجہ سے نہ کریں، اور جہاں اس مرض کے پھیلنے کے اثرات ہوں وہاں کے لوگ جو ہیں احتیاطاً اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور جو افریقہ خاص طور پر جو احباب وہاں رہتے ہیں اور وہاں سے سننے والے ہیں، فوج میں ہمارے دوست گئے ہوئے ہیں، دوست میں ہیں ہمارے فوج میں بھی ہیں وہاں، انہوں نے فون کیا، یورپ میں دوست احباب جو رہتے ہیں، تو وہ جو ہے احتیاط کریں جو پہلے کرونا میں تھی، لیکن انشاءاللہ میری اپنے مولا کریم خالق کائنات، خالق محمد وآل محمد علیہ السلام سے یہ دعا ہے اور ساتھ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ نمبر آف ڈیتھ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور گو یہ پھیلے گا جلدی سے لیکن ڈینجرس نہیں ہوگا، خطرناک نہیں ہوگا۔ نزلہ جلدی پھیلتا ہے لیکن اسے مرنے کی چانسز 0% ہوتے ہیں، اسی طرہ یہ پھیلے گا، لیکن انشاءاللہ جہاں تک میری کم علمی کا تعلق ہے، میں ناچیز سا ہوں، بندہ ہوں، محمد وآل محمد علیہ السلام کے در کا ایک ادنا سا نوکر ہوں، عالم دین ہوں، شریعت کا خادم ہوں، تو میری جہاں تک دعا ہے، یہ یوں سمجھیں کہ دعا ہے کہ اس دفعہ یہ پھیل رہا ہے، پھیلے گا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ہماری آپ کی جو ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کے صدقے، حبیب کبری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے مالک مجھے سرخرو کرے گا کہ اس سے وفات مریں گے لوگ زیادہ نہیں، بیمار ہوں گے، احتیاط ہوگا، علاج ہوگا، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو ویکسین کرائی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ فائدہ نہیں دے رہی،
اور ویکسین جنہوں نے کروائی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ اس پر مؤثر نہیں ہے، اور کوئی علاج نہیں ہو رہا، کوئی دوائیں ایسی بالکل کوئی ریسرچ نہیں آئی، قطعی طور پر ایسا کوئی ثبوت ہمارے پاس ابھی تک نہیں آیا کہ جن لوگوں نے ویکسین کروائی تھی تو ان میں سے کچھ سے بیمار ہوئے یا نہیں ہوئے، یا اس کا علاج ہے یا نہیں ہے، یا اس کا علاج بالکل ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے جو اثرات شروع ہو رہے ہیں، تو جب یہ مرض پھیلے گا تو پھر پورا پتہ چلے گا کہ اس کا علاج ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر بیماری کا میں نے ایک علاج خلق کیا ہے الحمدللہ، اور ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی لا علاج مرض نہیں ہوگا۔ لا علاج ہوتا ہے منافقت اور جھوٹ اور حسد اور کینہ پروری، یہ لا علاج چیزیں ہیں، ان سے مالک ہمیں بچائے، اور دعا ہے کہ مالک جو ہے اپنے حبیب کے صدقے اس مرض سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ اس سے پہلے بہت سارے نقصانات ہو چکے ہیں، حج بند ہو گیا تھا، ہمارے مقدس مقامات بند ہو گئے تھے، اور لوگوں پر بہت زیادہ مسائل بنے تھے، لیکن مالک کرم فرما اور احسان فرما اپنے بندوں پر۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں کبھی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ میں سزا نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وہ ہے نا کہ جو چیز جتنی جلدی آتی ہے تو اتنی جلدی جاتی ہے، ایکشن ری ایکشن۔ اور دوسرا جو چیز جتنی عام ہوتی ہے تو اتنی بیکار ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنا عام ہو رہا ہے، جتنی جلدی پھیل رہا ہے، انشاءاللہ میرے حبیب کا کرم ہوا اور حجت خدا علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہوئی، زہرا کے آخری لال کے صدقے جنہوں نے آنا اور ان کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھنی، تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور بیمار تو خیر ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی اس سے مرے گا نہیں، اور علاج بھی ہوگا، اور مالک کرم کرے گا، وہ شفا بھی دے گا اپنے حبیب کے صدقے، اور کرم ہوگا۔ احتیاط رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا، والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اہل محلہ کا، شہر والوں کا، اپنی افواج کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو جو ہے وہ ترقی دے، اور اس ایسی بیماروں سے ہمارے ملک سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو، انسانوں کو، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور خصوصاً مومنین مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور اس سے بھی زیادہ خصوصاً پہلے جیسے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تھا کہ پاکستان میں کرونا نہیں پھیلا تھا، آیا تھا، لیکن ویسے نہیں جیسے دنیا میں ہمارے پڑوس میں بہت زیادہ اموات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو محفوظ رکھے، اور خصوصاً میرے ملک کو، میری مادر وطن کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آرمی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہماری حکومت کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی توفیقات میں، ان کے کام کرنے کی قدرت میں مالک اضافہ فرمائے۔ اور جو حکمران سابقہ یا موجودہ، پہلے بھی کچھ احباب ناراض ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں ختم ہو جائے گا، جیل میں چلے جائیں گے، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو کچھ دوست جو تھے وہ برا محسوس کر گئے تھے، لیکن میں اب کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو اے میرے مالک جو میرے ملک سے مخلص ہے، جو اس ملک کا خیر خواہ ہے، اس کو اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور جو اس ملک کے دشمن ہیں اور اس ملک کے دشمنوں کے دوست ہیں، تو مالک ان نیست و نابود فرما، اور ان کے شر سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، اور ہماری آرمی اور ہماری ایجنسیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ سب دوستوں کو علامہ قاضی شاہ مردان علوی کا سلام پہنچے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ مولا ہمیں ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے، اور ہمارے ملک پر اور پوری انسانیت پر رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔